مولانا جعفر پاشا حسامی ثانی نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے آئے دن قتل و غارتگری کے واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم دینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وراثت کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ دین مکمل ہے، اس میں پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک کا طریقہ کار موجود ہے۔ اگر اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، انتہائی افسوس کی جب خبریں ہمارے سامنے آتی ہے تو آپ کے سامنے حاضر ہونا میں اپنے آپ کو لازم سمجھتا ہوں۔ موجودہ دور میں جو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے کچھ لوگوں نے مل کر اپنے ہی گھر کے چراغ کو بجھا دیا، اور یہ سب پیدا اس واسطے سے ہوا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑے سے مکان کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے ہم نے اپنے خون کو ہی دنیا میں رہنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ ہم نے اس سے ایسی زیادتی کی کہ وہ بیچارہ ان زیادتوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، کسی مسلمان کو آپ قتل کرتے ہیں یا اس کو جان سے مار دیتے ہیں تو اللہ کے پاس یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو جان کے بدلے جان ہوتی، لیکن ہم جس وطن میں رہتے ہیں یہاں کا ایک قانون ہے۔ آج کل ہم نے قانون کو بھی نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور آپ کو نہ صرف اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، بلکہ ان کو واقف کرانا ہے کہ دین میں، وراثت میں کیا ہمارے معاملات ہیں، کیا ہمارے کو اپنی اولاد کو ہم نے کیا نماز پڑھنا سکھایا، کیا دین کی باتیں سکھائی، کیا یہ بتایا کہ شریعت میں ہم کو کیا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا ہم نے یہ بتایا کہ وراثت کی تقسیم میں ہمارے کو کیا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، والدین اگر ہے تو وراثت کی تقسیم والد کے جو اختیار میں ہے وہ کر سکتا ہے۔ وراثت والد کے انتقال کے بعد کہلائے گی، والد کی زندگی میں وراثت نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے، آپ کے صاحبزادے حصہ مانگ رہے ہیں تو ان کو منع کر دیجئے، ان کو روکیے، ان کو شرعی طور پہ سمجھانے کے لیے علماء کے پاس جائیے، شرعی عدالت، شرعی قوانین کو سمجھانے کے لیے دارالقضا کو تشریف لائیے، بجائے اس کے ہم اس بچے پہ اتنا ظلم کریں کہ وہ بچہ آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا آج ہمارے کو اور آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کسی کو بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جان سے مار سکے یا اس کو اذیت دے سکے۔ یہ جائیداد چند روزہ ہے، آپ بھی خبر میں جانے والے ہیں، وہ بھی تو چلا گیا ہے۔ آئندہ آنے والی نسلیں کیا کریں گی مجھے نہیں معلوم۔ اگر یہی آپ کے حالات چلتے رہیں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نسلوں میں خون خرابہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ علماء کو پاس جائیے، علماء کو بتائیے، علماء سے مشورہ کیجیے، علماء سے تقسیم کے معاملے میں بات کیجیے۔ اور سب سے بہتر گھر وہ ہے جو اپنے اولاد کو پہلے دین سکھائے اور دین کی تربیت دے اور دین کا ان کو پورا علم دے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وراثت کسے کہتے ہیں، بابا کا حصہ دینے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بابا کی زندگی میں جائیداد وہ بابا جان کیسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہماری اولادوں کو صرف معلوم ہو سکتی ہے تو وعظ و نصائح کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ اور دین کے باتوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو جمعوں میں نماز میں پہلے جانا پڑے گا، اردو تقاریر کو سننا پڑے گا، پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو دین کا حکم کیا ہے، اللہ کا رسول نے شریعت میں کیسے فرمایا ہے تقسیم کرنے کا معاملہ، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ میں تمام برادران وطن کے ساتھ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں
کہ اپنے مسائل کو، اپنے گھر کو ہر مصیبت سے بچائے، ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، اور خصوصاً مسلمان ہمارے شریعت کے معاملے کو پہلے جا کر کسی مفتی سے رجوع ہو اور معلوم کر کے اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ جب وہ سمجھ نہ پائے اس وقت آپ قانونی کارروائی کرے، مگر گھروں میں انتشار کا ماحول مت پیدا کیجیے۔ خدا را اس وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ موجودہ حالات ہم کو بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آ گیا وقت تمہارے لیے، تم توبہ کرو، رجوع ہو اللہ کے طرف۔ یہ جائیداد، یہ مال و زر کچھ دنوں کا ہے، چند دنوں کے بعد تو تمہارے کو 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی۔ آج کل زمین بھی ملنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را وراثت کے قانون کو سمجھیے۔ خدا را اپنے والدین ہیں تو ان کی باتوں کو سنیے اور ان کی عزت کیجیے۔ ان کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں ہے کا ایک دروازہ ہے۔ یاد رکھیے دونوں بھی ہمارے آنکھوں کے 2 آنکھ ہے، دونوں ماں باپ ہمارے 2 آنکھ ہے۔ ان کے تکالیف دینا گویا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ میں پھر ایک بار یہ جو حالات ہے اس پہ بہت ہی مجھے افسوس ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے، دل تڑپتا ہے، مگر کس کو بتائے، کیا بتائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پینے کی عادت زیادہ ہو گئی مسلمانوں میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موجودہ حالات میں نشہ کسی چیز کا بھی ہو، خصوصاً آج کل ہمارے مسلمان جو نشے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے نشے کی چیزیں دستیاب ہو رہے ہیں بازاروں میں، اور گانجا بھی مل رہا ہے، پولیس سرپرستی بھی کر رہی ہے، شراب بھی مل رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ کو نشہ آور مل رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ حقے، یہ جتنے چیزیں ہیں سب آپ کے فائدے مند نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بنیں گے اور آخرت میں شفاعت رسول سے محروم کر دیں گے۔ اگر اپنی شفاعت رسول سے کرانا ہے تو آپ کو اپنے رسول پہ درود پڑھنا ہے، آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا ہے، تو آپ کو اپنے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہر وہ نشے سے جو آپ کو گمراہی کے طرف لے جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اور خصوصاً ماں باپ سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو بچپنے سے اچھی تربیت کریے۔ ہم لوگ بچوں کی تربیت میں آج نل ہو گئے ہیں، فیل ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ کیا کرے احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، BA ہوئے، MA ہوئے، پینشن لیے مر گئے۔ ہماری زندگی اتنی ہو گئی ہے، اللہ معلوم نہ رسول معلوم، قرآن معلوم نہ دین معلوم، بس ہم مسلمان ہیں، جی رہے ہیں۔ ہمارے کو یہ تمام چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ نشہ کسی چیز کا بھی ہو حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور نشے کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہمارے پیارے رسول نے ہم کو منع کیا ہے، حکم دیا ہے، ہم اس سے اجتناب کریں۔ اور جو ہے آئے دن جو ہے مسلمانوں میں انٹرسٹ کا لین دین زیادہ ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہر جگہ یہ انٹرسٹ کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، مگر افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سود پہ کام کر لینا اور سود لینا دینا بڑا آسان سمجھ رہے ہیں، جبکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے کو بھی اور سود لینے والے کو بھی اور اس کا رستہ بتانے والوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے وعید کی ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور یہ حرام چیز ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے کو اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ لین دین کے معاملے میں خصوصاً ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریر لکھو، تحریر کے ذریعے لین دین کرو۔ اور آج کئی لڑائیاں جو ہو رہے ہیں لین دین پہ بھی ہو رہے ہیں، اور وہ لین دین میں
جو لکھا پڑھی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی دلوں میں خلش آ رہی ہے اور قتل و غارت گری تک بات آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے نشے میں بھی وہی حال ہو رہا ہے، اور یہ جو مٹی کے پیسے ہوتے ہیں، مٹیوں پہ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے وہ نوجوانوں پہ جو پیسے لے کے شادی کر رہے ہیں۔ ارے کبھی سوچا تم نے کہ مٹی کے پیسوں سے اس کے باپ شادی کر رہے ہیں؟ تم کو کیا اس کا احساس ہے؟ کبھی احساس اپنے دل میں پیدا کرو، اور یہ سوچ لو آج جس باپ کو تم مٹی پہ لے کر اپنی بچی کی شادی کرنے مجبور کرے ہیں، کل تمہارے کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت کھڑا کر دے، ایسی موڑ پہ کھڑا کر دے کہ تم مٹی لے کر اپنے بیٹی کی شادی کرو گے۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آج تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، استغفار کرو۔ اور ماشاءاللہ بہت سے دینی تنظیمیں ہیں جو آپ کو دین کے راستے بتاتے ہیں، ان پہ چلا کرو۔ جامع مسجد دارالشفا ہر جمعہ میں 1 بجے سے 10 بجے تک تقریر کرتا ہوں۔ افسوس یہ کہ جمعے کا احترام بھی ہم لوگ صرف خطبہ اور نماز تک رکھ دیے ہیں، حالانکہ جمعے کا احترام بھی صبح سے شام تک ہم کو کرنا ہے، اور اپنے رسول کو، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔